الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير الطهر الطاهر الدر الفاخر العلم الظاهر المنصور المؤيد الرسول المسدد سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما على بقية الله في العالمين وخاتم أئمة المعصومين الكهف الحصين وغياث المستر المستكين ملجأ الهاربين وعصمة المعتصمين أرواحنا وأرواح العالمين لتراء بمقدمه فداه عجل الله تعالى فرجه الشريف، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم والشاكين فيهم والمنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إنك لعلى خلق عظيم. صلوات جبر محمد وعلى حضرات گرامی، ہماری مجلس سزا خدا رسول کے بارگاہ میں قبولیت کا شرف حاصل کرے اور ہماری آخرت کا ذریعہ ہو، اور میدان قیامت میں حسین کی شفاعت نصیب ہو، اور امام علیہ السلام کی خاص عنایتیں ہوں، اور خدا توفیق دے کہ ہم شیطانی وسوسوں سے محفوظ رہتے ہوئے کچھ ایسی باتیں کر جائیں جو خدا کی پسند کا سبب ہو. آئیے ان تمام چیزوں کے اپنے امام کے ظہور کی دعا کرتے ہیں، انہیں درخواست کرتے ہیں. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. عزیزان گرامی، گفتگو تھی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں. کچھ باتیں بیان ہوئی تھی، کچھ باتیں رہ گئی تھیں. یہ اخلاق پیغمبر کیسا تھا؟ ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ پیغمبر سے بڑا اس دنیا میں کوئی نہیں تھا، اور پیغمبر کے درجے سے بڑا کسی کا درجہ نہ دنیا میں تھا نہ آخرت میں ہوگا. تو جب سب سے بڑی شخصیت یہ تھی اور ہے، تو اس کی زندگی کیا تھی؟ آج کے زمانے ہمارا جوان اپنی زندگی کے لیے کوئی نہ کوئی آئیڈیل تلاش کرتا ہے. وہ کسی نہ کسی کو اپنی زندگی کا آئیڈیل بنا کر کے اس کے اعتبار سے کام کرتا ہے. یہ ہماری زندگی میں ہے تو ہمارے لباس، ہمارے بالوں کی سٹائل، ہمارے چلنے کا انداز، ہمارے بات کرنے کا انداز،
ہماری گاڑیاں، ہماری کاریں، ہمارے گھر، ہماری ٹی شرٹ، ہماری پینٹس، یہ سب کسی نہ کسی کے نقش قدم پر چلتے ہیں. اور جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سوسائٹی اس کو اچھی نظر سے دیکھتی ہے تو ہم بھی وہی کرنا چاہتے ہیں تاکہ لوگ ہم کو بھی ویسا ہی سمجھیں. تو میری ساری گزارش چھوٹی سی یہ ہے، اگر دنیا کے جو بڑے لوگ ہیں ان کے نقل اتار کے ہم بڑے بن سکتے ہیں تو جس کو خدا نے بڑا بنایا ہو اگر اس کی نقل اتاریں تو ہم کتنے بڑے ہوں گے. اگر ہمیں کسی کے نقش قدم پر چلنا ہی ہے تو ہم رسول کے نقش قدم پر کیوں نہ چلیں. یہ دیکھیے جن کے نقش قدم پر ہم چل رہے ہیں جوان، ان میں سے کوئی بھی ہماری قبر میں نہیں آئے گا، اور وہاں ہمارا ہاتھ نہیں پکڑے گا، اور وہاں ہم دلیل بھی نہیں پیش کر پائیں گے تم نے یہ کیوں کیا. لیکن اگر رسول اور آل رسول کے نقش قدم پر چلیں گے تو یہ قبر میں بھی کام آئیں گے، اور جب ہم سے پوچھا جائے گا تم نے کیوں کیا، کہ رسول اللہ نے کیا تھا. صلو علی محمد وآل محمد. اور قرآن نے بھی کہا ہے کہ رسول اللہ کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ عمل ہے. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. پیغمبر سے بہتر کسی کی زندگی نہیں، اور پیغمبر سے بڑھ کے کسی کی زندگی کامیاب نہیں. تو جب ان کی زندگی سے بڑھ کے کسی کی زندگی نہیں، ان کی زندگی سے بڑھ کے کسی کی زندگی کامیاب نہیں، تو ہمیں چاہیے اپنی زندگی میں انہی کے نقش قدم پر چلے. اور یہ وہ لوگ ہیں جو ہاتھ سنبھالنے والے ہیں، اور لوگ تھے جو نقش قدم پر چلتے تھے. جناب ابوذر کا بیان ہے کہ میری کوشش ہوتی تھی کہ میں ایک دن مسجد میں پہنچوں اور رسول اللہ اکیلے ہوں، تاکہ میں اکیلے ان سے بات کروں. میں جب بھی پہنچتا دیکھتا رسول اللہ کے ساتھ کوئی اور موجود ہے. اس زمانے میں زمین گیلی ہوتی تھی، مٹی ہوتی تھی، تو جو چلتا تھا تو اس کے نقش قدم پڑ جاتے تھے. اور عربوں میں ایک علم تھا، ایک نالج تھی جو آج کے زمانے میں نہیں ہے. عرب جہاں جاہل تھے وہاں کچھ پڑھے لکھے بھی تھے. ان میں ایک نالج ان کے پاس تھی، وہ کسی کے فٹ اسٹیپ کو، نقش قدم کو دیکھ کے پتہ لگا لیتے تھے کون گیا ہے، جوان گیا ہے، بوڑھا گیا ہے، کس قوم کا ہے، کس قبیلے کا ہے، کہاں کہاں ایک نقش قدم دیکھتے تو پتہ لگا لیتے تھے. یہ علم تھا جو آج ہمارے پاس نہیں ہے. چہرے پہچان لیتے تھے وہ. تو کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ جب رسول اللہ جاتے تھے تو زمین پر ان کے نقش قدم پڑتے تھے، کبھی وہ چاہتے تھے تو نقش قدم نہیں پڑتے تھے، لیکن زمین ان کے قدموں کے نیچے تھی اور زمین ان کا حکم مانتی تھی. تو ایک دن جناب ابو ذر گئے تو دیکھا مسجد کے جو دروازہ ہے اس دروازے پر جو پیروں کے نشانات ہیں اسی رسول اللہ کے ہیں. اس کا مطلب مسجد میں کوئی اور دوسرا موجود نہیں ہے. بہت خوش ہوئے کہ آج میری مراد برائی، میری دعا پر برائی، مجھے موقع مل گیا، میں اللہ کے رسول سے بیٹھ کے اکیلے میں باتیں کروں گا، نصیحتیں لوں گا. وہاں پہنچے تو دیکھا جناب سلمان موجود ہے. اور بھائی تم یہاں کہاں سے؟ یا رات بھر یہیں تھے تم، یا دیوار پود کر کے آئے کہاں سے تم؟
لیکن یہ جو راستہ ہے یہاں تو ایک ہی راستہ، ایک ہی نقش قدم ہے، دوسرا کوئی پیرا ہی نہیں. تم آئے کدھر سے؟ تو کیا فرمایا؟ میں آیا اسی راستے پر، لیکن میں نے وہیں قدم رکھا جہاں رسول اللہ کا قدم تھا. یعنی ایسے لوگ تھے جو رسول کے قدم سے ہٹ کر قدم رکھنے کے لیے تیار نہیں تھے. اور نتیجہ کیا ملا؟ جب رسول کے قدم پر قدم رکھا تو رسول نے فرمایا سلمان منا اہل البیت. سلمان عمل کی بنیاد پر اہل بیت بنے. ابو لہب عمل کی بنیاد پر رسول کے خاندان سے خارج ہوا. اسلام میں رشتہ داریاں نہیں چلتی، عمل چلتا ہے. تو آپ دیکھیں ہمارے رسول کا عمل کیا تھا، اور ہمارے رسول کا اخلاق کیا تھا. میں نے بات جہاں تک چھوڑی، اگر آپ کو باتیں یاد ہو اور یاد نہ ہو تو اچھا ہے، لیکن اگر آپ ساری باتیں یاد رکھیں گے تو ہم کو 2 مرتبہ پھر سے محنت کرنا پڑے گی، اور آپ یہی یاد نہیں رکھیں گے تو ہم پھر وہی پڑھ دیں گے، ہمیں محنت ہی نہیں کرنا پڑے گی. لیکن میں ایک بات آج سے عرض کروں، دل کی بات ہے. دیکھیے جتنا آپ کی نالج بڑھے گی اور جتنا آپ کی معلومات بڑھے گی، اتنا ہم جیسے لوگوں کو ممبر پر آنے کی ذمہ داری کا احساس بڑھے گا. اگر آپ چاہتے یہ ممبر ذمہ داروں کے ہاتھوں میں جائے تو آپ کو اپنا لیول اور انفارمیشن اور لیول اور نالج بڑھانا پڑے گا. یہ آپ کی ذمہ داری ہے. رسول اللہ کیا کرتے تھے؟ اخلاق کی بنیاد پر لوگوں کو عزت دیتے تھے. عزت داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے تھے، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحم کرتے تھے، اور اس صلہ رحم کرنے میں درجات رکھتے تھے کہ جس کا درجہ بڑا تھا اس کا زیادہ احترام کرتے تھے. صلہ رحم کرتے تھے، کسی پر جفا نہیں کرتے تھے، کسی کی معذرت قبول کر لیتے تھے، ساری ایکسکیوز قبول کر لیتے تھے. آج ہماری زندگی میں یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ اگر کسی سے غلطی ہو جائے تو ہم اس کی معذرت، اس کے ایکسکیوز کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، اور اس سے جھگڑے بڑھ جاتے ہیں. دوستوں میں جھگڑا ہو گیا تو کہ بھئی غلطی ہو گئی، باپ بیٹے میں جھگڑا ہو گیا غلطی ہو گئی، میاں بیوی میں جھگڑا ہو گیا غلطی ہو گئی. ہم وہ غلطی پہ معافی مانگ رہے ہیں، ہم معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اگر ہم یہ سوچیں اگر اس نے ہماری غلطی کی اور ہم اس کی غلطی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، کل میدان قیامت میں خدا نے ہم سے کہا تم نے نہیں معاف کیا تو ہم تم کو کیوں معاف کریں بھائی؟ تم اس کی ایک غلطی معاف کرنے کے لیے تیار نہ ہو، ہم سے 1000 گناہ معاف کرنے کی تمنا رکھتے ہو. امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام ماہ مبارک کے رمضان میں ان کے جتنے غلام تھے کاغذ پر سب کی غلطیاں لکھتے تھے، اور جب آخر رمضان آتا تھا تو بلاتے تھے سب کو، کہ تم نے یہ غلطی کی، کہاں؟ کہ معاف کیا. تم نے غلطی کی، کہ معاف کیا. تم نے غلطی کی، معاف کیا. اور اس کا کہتے تم سب ہاتھ اٹھا کے دعا کرو کہ خدا مجھے معاف کر دے. ایسا نہیں تھا کہ امام گناہ گار تھے. امام کا استغفار گناہ کی بنیاد پر نہیں تھا، امام کا استغفار معرفت کی بنیاد پر تھا. نجف میں آپ غور کریں کیسے کیسے لوگ تھے. ایک اندھا دکاندار تھا، سامان بیچتا تھا. لوگ اس اندھے کو کھوٹے پیسے دے دیتے تھے.
کہ نوٹ نظر نہیں آئے گا، سکہ نظر نہیں آئے گا، چل جائے گا. لیکن اللہ اگر کسی سے ایک چیز لیتا ہے تو دوسری چیز دے دیتا ہے. لوگ اس کو کھوٹے پیسے دیتے تھے، وہ کھوٹے پیسے لے کے سامان دے دیتا تھا، کبھی سے کسی شکایت نہیں کرتا تھا. جب رمضان آتا تھا تو ان سارے کھوٹے سکوں کو الگ نکال کے رکھ لیتے. اس کو پتہ یہ سکے کھوٹے ہیں، ہاتھ میں لیتا تھا، پتہ جاتا تھا سکے کھوٹے ہیں. وہ رمضان میں کھوٹے سکوں کو ہاتھ پر رکھتا تھا کہ پروردگار میں نے تیرے بندوں سے کھوٹے سکے قبول کر لیے ہیں. پروردگار میں نے تیرے بندوں سے کھوٹے سکے قبول کر لیے، تو مجھ سے میرے کھوٹے اعمال قبول کر لے. صلوات تجھے بر محمد اور آلہ میں نے یہ کھوٹے سکے ان پر واپس نہیں کیے، تو میرا کھوٹے اعمال مجھے واپس نہ کر. اگر آج ہماری سوسائٹی میں یہ معذرت، یہ ایکسکیوز قبول کرنے کی عادت بن جائے تو ہمارے فیملی جھگڑے 50% ختم ہو جائے. اخلاق پیغمبر کیا ہے کہ معذرت قبول کرتے تھے، مذاق کرتے تھے، ہمیشہ تیلی چڑھائے تھوڑی بیٹھے رہتے تھے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مسکرانے کے بھی پیسے لیتے، چہرے پہ کبھی مسکراہٹ آتی نہیں، جب دیکھو عاشور ہے. پیغمبر کہتے ہیں چہرے پہ مسکراہٹ ہوتی تھی، ملتے تھے تو ہنس کے ملتے تھے، لیکن قہقہا نہیں لگاتے تھے. کبھی بلند آواز میں بات نہیں کرتے تھے، کبھی کسی کو لعنت نہیں بھیجتے تھے، اور کبھی برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے تھے، بلکہ جو برائی کرتا تو اس کو معاف کر دیتے تھے. جو ملتا تھا سلام کرنے میں سبقت لے جاتے تھے، پہل کرتے تھے. یہ انتظار نہیں کرتے تھے لوگ ہمیں سلام کریں. اور اسلام کا قانون کیا ہے کہ اللہ نے سلام میں 70 ثواب رکھے ہیں. جو پہل کرے گا اس کو 69، جو جواب دے گا اس کو 1. تو ہم تو یہاں 2% پہ انویسٹ کرتے ہیں نا بھائی. بازار میں جاتے ہیں یہاں گیس لینے کے لیے، کہیں وہ 99 ہے، کہاں 98 ہے، تو 2 کلومیٹر چلے جاتے ہیں 98 کے لیے. کسی نے کہا وہاں 97 مل رہا ہے تو 4 کلومیٹر اور چلے جاتے ہیں. اسلام کہتا ہے بھائیا یہاں پہ ہم تمہیں 69 دے رہے ہیں، چلے آؤ. تم اگر 1 سینٹ کے لیے 2 میل جا سکتے ہو تو 69 ثواب کرنے کے لیے 2 میل بھی نہیں جانا پڑے، خالی ہاتھ اٹھا کے السلام علیکم کہنا پڑے گا. ثواب تم کو ملے گا. فرماتے کسی سے مصافحہ کرتے تو اس وقت تک ہاتھ نہیں ہٹاتے تھے جب تک وہ ہاتھ نہ چھوڑے، اور کہیں بیٹھتے نہیں تھے، جب اٹھتے تھے تو ذکر خدا کے ساتھ اٹھتے تھے، اور جب بیٹھتے تھے تو غلاموں کی طرح بیٹھتے تھے، اکڑ کے نہیں بیٹھتے تھے. اور اصحاب میں جب بیٹھتے تھے تو ایسے بیٹھتے تھے لوگوں کو پتہ نہیں چلتا تھا رسول اللہ کون ہے. کوئی سیٹ الگ سے ان کی معین نہیں ہوتی تھی، اور اکثر جب بیٹھتے تھے تو قبلہ رخ بیٹھتے تھے تاکہ عبادت ہوتی رہے. جب بھی کوئی ان کے پاس ملنے آتا تھا تو اس کا احترام کرتے تھے، کپڑا بچھا دیتے تھے، چاہے رشتہ داری ہو یا رشتہ داری نہ ہو. اور اگر کوئی ملنے کے لیے آتا تھا تو اپنی تکیہ اس کو دے دیتے تھے، اگر وہ نہیں لیتا تھا تو اصرار کر کے اس کو بٹھاتے تھے.
یہ سب چیزیں سے سننے کی نہیں ہیں. آپ پرانے علماء کا کردار دیکھیں. ہماری قوم کی ایک بدبختی ہمارے ہندوستان کی یہ ہے کہ اب ہم اچھے علماء سے محروم ہو گئے. وہ لوگ جو واقع نمائندہ الہی تھے ان کی صحبتوں سے، ان کی زیارتوں سے محروم ہو گئے. اور اس لیے محروم ہو گئے کہ جب اللہ دیکھتا ہے کہ لوگ کسی نعمت کی قدر نہیں کرتے تو اللہ نعمتوں کو ان سے چھین لیتا ہے. آج ہماری بدبختی یہ ہے کہ ہم نے اچھے علماء کی قدر نہیں کی تو اللہ نے اس کو ہم سے چھین لیا. آپ دیکھیں کیسے علماء تھے. آیت اللہ مشکینی ہمارے استاد تھے، تفسیر کا درس کہتے تھے. آپ یقین یعنی تفسیر کے درس میں ان کے 800 900 1000 آدمی شریک ہوتے تھے. اور شریک ہونے والے معمولی افراد نہیں ہوتے، مجتہدین ہوتے تھے، بڑے بڑے لوگ. یہ پورا حال سمجھیے امامے سے بھرا ہوتا تھا. درس اخلاق کہتے تھے تو اس کے 2 حال بڑے ہو جاتے تھے. حالت کیا تھی؟ یہ واقعات ہے، میں جو ان گناہگار آنکھوں سے دیکھا ہے وہ بتا رہا ہوں کہ کیسے اخلاق پیغمبر پر چلتے تھے. ہم ان کے گھر گئے ملنے کے لیے، بہت چھوٹا سا گھر تھا. ایک لفافہ تھا جو ان کے نام آیا تھا، اس پر لقب لکھا تھا بخدمت حضرت آیت اللہ آغا مشکینی. آپ یقین انہوں نے قلم اٹھایا اور جتنے لقب لکھے تھے، ٹائٹل لکھے تھے، سب کاٹ دیا. کہا میری ماں نے میرا نام صرف علی رکھا ہے، اس میں کوئی میرے نام کا جز نہیں ہے. میری ماں نے میرا نام علی رکھا ہے، یہ سب میرے نام کا جز نہیں ہے. کاٹ دیا، آگے پیچھے سب کاٹ دیا. آج کل کا زمانہ یہ تھا کہ ہم کارڈ چھاپتے تو اپنے خود ہی نام کے آگے مسٹر لگاتے ہیں. سب کاٹ دیا. ان کے گھر سے جہاں کلاس ہوتی تھی مسجد امام 2-4 منٹ کا راستہ تھا. آپ دیکھیں کیسے علماء تھے اور کس شان کے لوگ تھے. ہم نے کہا آپ درس میں چل رہے ہیں، ہم بھی آپ کے ساتھ چلیں گے. چلو. ہم نکلے ان کے ساتھ، 2 قدم آگے چلے. کہا دیکھو یہ آگے چلے جاؤ، یہ پیچھے جاؤ، میرے ساتھ ساتھ مت چلو. اس کا روایت بیان کی کسی آدمی کے پیچھے جو چلتا ہے اور 2 چپلوں کی 2 جوتوں کی آواز بلند ہوتی ہے تو چلنے والا بھی ہلاک ہوتا ہے، آگے چلنے والا بھی ہلاک ہوتا ہے. کہ کبھی میرے ساتھ مت چلو. اکیلے جاتے تھے. یہ آگے جاؤ یا پیچھے، میرے ساتھ ساتھ نہیں. اسے کہتے تقوی. کلاس میں آتے تھے، پوری مسجد بھری ہوتی تھی، جان دینے والے شاگرد موجود ہوتے تھے. آپ یقین یعنی ان گناہگار آنکھوں سے ہم نے منظر دیکھا ہے. مسجد کے دروازے پر پہنچتے تھے، جوتا اتارتے تھے، اپنے ہاتھوں میں جوتا لیتے تھے اور چپکے سے کلاس میں جاتے تھے، کسی کو پتہ، اور ممبر پر جا کے جوتا رکھ کے بیٹھ جاتے تھے. کبھی کسی کو اپنا جوتا اٹھانے نہیں دیتے تھے. اسے کہتے اخلاق پیغمبر. ایسا نہیں تھا خدمت گزار نہیں تھے. آپ جا کے دیکھیں علماء کو، آپ نجف جائیں، قم جائیں، کبھی زیارتوں سے ہٹ کے ان علماء سے ملے جن کے اخلاق آپ کو سدھارتا ہے. ایک جملہ ان کی زبان سے نکلتا ہے، آدمی کے مہینے بھر اثر رکھتا ہے.
آج ہماری سوسائٹی اس طرح کے نمونے سے محروم ہے. ہمارے بچے نہیں دیکھ رہے, ہمارے جوان کے سامنے کوئی آئیڈیل نہیں ہے. فرماتے دیکھو, اور جب کوئی انکار کرتا تھا تو اصرار کرتے, اصرار کرنے کے بعد اس کو تکیے بچھاتے تھے کہ غصہ بہت دیر میں آتا تھا اور راضی بہت جلدی ہوتے تھے. غصہ نہیں کرتے تھے, اگر آتا تھا تو کبھی اپنے لیے غصہ نہیں آتا تھا, اگر آ گیا تو بہت دیر میں, راضی بہت جلدی ہوتے. ہمارے کیا مسئلہ الٹا ہے, ہم غصہ جلدی کرتے, راضی ہونے میں دیر لگاتے. لوگوں کو فائدہ پہنچاتے تھے, بات کم کرتے تھے, خاموش رہتے تھے, اور کبھی اپنے لیے ناراض نہیں ہوتے تھے. وہ کھانا زیادہ پسند تھا جس کو زیادہ لوگوں نے مل کے بنایا ہو. گرم کھانا نہیں کھاتے تھے, بلکہ وہ کھانا کھاتے تھے جو گرم نہ ہو, 3 انگلیوں سے کھاتے تھے, اور کبھی بغیر چھلنے, بغیر چوکر کی روٹی نہیں کھائی. جب بھی کھائی چوکر روٹی کھائی. اور وہ کھانے نہیں کھاتے تھے جس سے منہ میں بدبو آتے تھے. اور ایک جملہ, کبھی کھانے کی برائی نہیں کی. یہ کمال تھی. گھر میں ملا تو کھا لیا, باہر ملا تو کھا لیا, کبھی کھانے کی برائی نہیں کی. ہمارے کیا جھگڑا کھانے پہ ہوتا ہے, ہمیں یہ کیا پکایا, وہ کیا پکایا. اور مسئلہ یہ ہے کہ بیوی کا جھگڑا, بیوی تم نے کھانا یہ غلط کیا. اب عجب مسئلہ ہے. اسلام کہتا ہے کہ بیوی کا کھانا تم پر واجب ہے, نفقہ تم پر واجب ہے, تو کھانا تم کو لا کے دینا چاہیے. ہم ناراض کس بنا پر ہو رہے ہیں؟ نفقہ کس پر واجب ہے؟ بولیے نا بھائی. تو نفقے میں کھانا آتا نہیں آتا؟ اور خرچ کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ کمانا ہماری ذمہ داری, خرچ کرنا اس کی ذمہ داری. تو کھانا تم کو لا کے دینا چاہیے نا. تو اگر وہ پکا کے دے رہی تو ہم پر احسان کر رہی نا بھائی. ابھی کہ مولانا ویسی باتیں پڑھیں گے تو گھر میں جھگڑا ہو جائے گا. کیا کہتے ہیں, کبھی کھانے کی برائی نہیں کرتے تھے. اگر اچھا لگا تو کھا لیتے تھے, اگر اچھا نہیں ہوتا تو چھوڑ دیتے تھے, برائی نہیں کرتے تھے. ہمارے کیا جھگڑے ہو جاتے, مرچا زیادہ ہو گیا, نمک زیادہ ہو گیا, یہ کیا پکایا, وہ کیا پکایا, وہ کیا پکایا, وہ کیا پکایا. اور امت کس کی ہے؟ رسول اللہ کی. شفاعت کس کی چاہیے؟ رسول اللہ کی. جنت میں گھر کس کا چاہیے؟ رسول اللہ کا. قبر میں زیارت کس کی چاہیے؟ رسول اللہ کی. فشار قبر سے نجات کس کی بنا پر چاہیے؟ رسول اللہ پر. سب جگہ رسول اللہ چاہیے, لیکن رسول اللہ کے نقش قدم پر چلنا چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ بغیر ہم اس نقش قدم پر چلیں گے تو آگے بڑھیں گے. پلیٹ کو چاٹتے تھے اور کہتے ہیں جو کھانا بچ جاتا اس میں زیادہ برکت ہوتی ہے. آج کے زمانے میں جو ایک بڑا مسئلہ یہ ہے گرانی کے بڑھ جانے کا, وہ کھانے کا پھینکا جانا ہے. آپ غور کریں کبھی ان مسائل کے اوپر کہ ایک لقمہ جو ہمارے منہ میں جا رہا ہے, اس ایک لقمے کو تیار کرنے میں کون کون لگا ہے. ہم سوچتے خالی ہم کما کے لائیں لہذا ہم کھا رہے ہیں.
لیکن آپ غور کریں، سوچیں لقمے کون کون لگا ہے۔ ایک لقمہ تیار کرنے میں سب سے پہلا کام زمین کا ہے۔ زمین نے اپنی گود میں دانے کو جگہ دی ہے تو گیہوں تیار ہوا ہے۔ کسان لگا ہے، اللہ نے بادل سے بارش بھیجی ہے تو بادل لگا ہوا ہے، سورج کی کرنوں نے اس کو پکایا ہے تو سورج لگا ہوا ہے، چاند کی ٹھنڈی ہواؤں نے اس کو سرسبزی دی ہے تو چاند لگا ہوا ہے، ہواؤں نے اس کے گودی میں کھلایا تو ہوا لگی ہے۔ تو زمین، آسمان، سورج، چاند، ہوا، بادل جب سب لگتے ہیں تو ایک دانہ تیار ہوتا ہے۔ میں آپ سے سچ پوچھوں، اگر ایک رومال آپ کا اپنا ہو اور کوئی اس رومال کو پھینک کے زمین پر رگڑ دے تو کیا آپ دوسرا رومال دیں گے اس کو؟ نہیں دیں گے نا۔ آپ کے گھر میں آپ کی جو بلانگنگ ہے، پرسنل چیزیں ہیں، وہ کوئی زمین پر بکھیر دے تو آپ غصہ آئے گا نہیں آئے گا؟ تو اگر یہ غصہ آئے گا تو کیا کریں گے؟ آپ روک لیں گے۔ تو جب یہ دانہ زمین پر پڑتا ہے تو زمین کو غصہ آتا ہے، آسمان کو غصہ آتا ہے، سورج کو غصہ آتا ہے، چاند کو غصہ آتا ہے۔ جب چیزیں ناراض ہوتی ہیں تو پیداوار کم ہو جاتی ہے، گرانی بڑھ جاتی ہے۔ ہم ایک لقمہ ضائع کر کے کس کی محنتوں پر پانی پھیر رہے ہیں۔ خاص کر جب نیاز تقسیم ہوتی ہے تو آپ جائیے جہاں نیاز کھلائی جاتی ہے، نیاز کھلانے سے پہلے دیکھیے پوری جگہ صاف ہوتی ہے، کھلانے کے بعد جائیے تو آپ کو 2 گھنٹہ صفائی میں لگتا ہے۔ تم نے کس کا چاول پھینکا؟ ذرا سوچو تو صحیح۔ اگر یہ نیاز امام حسین کی ہے تو ایک دانہ چاول بھی تو امام حسین کا ہے یا نہیں ہے؟ یہ گوشت کی بوٹی امام حسین کی ہے یا نہیں ہے؟ یہ سلاد امام حسین کا یہ نہیں ہے؟ اگر تم اس کو پھینک رہے ہو زمین پر تو کس کی توہین کر رہے ہو؟ اگر یہ نیاز امام حسین کی ہے تو ایک ایک دانہ احترام کے لائق ہے۔ یہ دانہ زمین پہ گرنا نہیں چاہیے، اسراف نہیں ہونا چاہیے۔ جب سے اسراف شروع ہو گیا اس وقت سے خداوند عالم ناراض ہے، چیزوں کی قیمتیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ کھانا اتنا پکاؤ جتنا کھا سکتے ہو، کھانے کو پھینکو نہیں۔ ایک لقمہ بھی روٹی کو برباد مت کرو۔ یہ جہاں اسراف بڑھ گیا ہے وہاں قیمتیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، اور جب زیادہ اسراف بڑھ جائے گا تو قحط ہوگا۔ پانی کا اسراف، کھانے کا اسراف، روٹیوں کا اسراف، چاولوں کا اسراف، ہمارے گھر میں کتنا کھانا پھینک دیا جاتا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں اپنے پیسے سے خرید کے لائے ہیں۔ ہم نے پیسے سے خریدا ضرور ہے لیکن اس کو گود میں پالا کسی اور نے ہے۔ آج جتنا کھانا پھینک دیا جاتا ہے، آپ یقین جانیں اگر آپ اس کی حفاظت کریں تو نہ معلوم کتنے وہ لوگ جو بھوکے مر رہے ہیں ان کے کھانے کا انتظام ہو جائے گا۔ یہ بھوکے لوگ اس بنا پر نہیں مر رہے کہ اللہ نے کھانا نہیں پیدا کیا ہے، بھوکے اس لیے مر رہے جن کے پاس کھانا ہے وہ برباد کر رہے ہیں۔ شادیوں میں آپ چلے جائیے، وہ اسراف ہے کہ اللہ کی پناہ۔
اور مسئلہ یہ ہے کہ جب گناہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں برکت، تو برکت گناہ میں نہیں ہوتی، برکت اطاعت میں ہوتی ہے۔ فاتح کھانا کھاتے تھے، کہتے جو آخری حصہ ہوتا ہے وہ زیادہ برکتی ہوتا ہے، اور انگلیاں چاٹتے تھے، معاف کر دیتے تھے، بہت نرم تھے، ہاتھ لگتا تھا ایسا ہوتا بہت نرم، ہاتھ بہت نرم ہوتا تھا، سچے تھے، سینہ بہت کشادہ تھا، لوگ دیکھتے تھے تو مروب ہوتے تھے، لیکن جب مل جاتے تھے تو چاہنے لگتے تھے۔ کوئی سوال کرتا تھا تو کبھی اس کو انکار نہیں کرتے تھے۔ محبت کا عالم یہ تھا کہ دشمنوں کو چاہتے تھے۔ آپ غور کریں کیسے پیغمبر تھے اور کن کس سے محبت کرتے تھے۔ اتنا محبت تھی پیغمبر کے دل میں کہ انسان تو انسان اپنی ایک ایک چیز سے محبت کرتے تھے، اور محبت اثر رکھتی ہے۔ اتنا چاہتے تھے چیزوں کو کہ جو عصا اسٹک اس پر لے کے چلتے تھے نا، اس کو عصا نہیں کہتے تھے، اس کا بھی نام رکھتے تھے ممشوق۔ امامہ پہنتے تھے تو اس کا بھی نام رکھتے تھے صحاب۔ ردا پہنتے تو اس کا بھی نام رکھتے تھے۔ جس گھوڑوں پر سوار ہوتے تو ان گھوڑوں کا نام رکھتے، کسی کو دلدل کہتے تھے، کسی کو ذوالجناح کہتے تھے۔ نالین کے نام رکھتے تھے۔ ہے کوئی ایسا چاہنے والا؟ اسٹک لکڑی لے کے چل رہے ہیں، آسانی کہتے کہ ممشوق لے آؤ۔ امامہ کے لیے صحاب لے کے آؤ، گھوڑا کا دلدل لے کر کے آؤ، سب چیز کو چاہتے تھے، اور اس چاہنے کا اثر ہوتا تھا۔ محبت اثر رکھتی ہے۔ آج کے زمانے میں سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ ہمارے دلوں سے محبت ختم ہو گئی ہے، سب آرٹیفیشل کام ہو رہا ہے۔ میں نے جہاں ایک بات کہی تھی کہ پرانے زمانے میں جو ٹیب ہوتے تھے تو ہاتھ سے کھولے جاتے تھے، آج کل سینسر والے آ گئے نا۔ سینسر والوں ٹیب کا حالت کیا ہے کہ آپ ہاتھ سامنے لگائیے تو پانی آ جاتا ہے، ہٹا دیجئے تو پانی ختم ہو جاتا ہے۔ محبت بھی سینسر ہو گئی، سامنے پہنچ جائیے، واہ واہ کیسے ہو، کہاں مل گئے۔ اب آپ بہت دن سے نہیں ملے، کنارے ہٹ گئے تو سب چیزیں آرٹیفیشل ہو گئی۔ سامنے مل گئے، ارے بہت دن سے ملاقات نہیں ہوئی، ارے کہاں ہو تم، بہت محبت سے مل رہے ہیں۔ وہ سمجھتا ہے کہ واقعی بہت چاہنے والے ہیں۔ ادھر ہٹے، ہاتھ ہٹا، پانی غائب۔ پیغمبر کا کام ہی نہیں تھا۔ پیغمبر ایک ایک چیز کو چاہتے تھے، اور محبت اثر رکھتی ہے، انسانوں پر بھی غیر انسانوں پر بھی۔ آپ محبت کر کے تو دیکھیے، اسلام میں قانون یہ ہے، روایتوں میں کہا کہ جب تم گھر جاؤ تو شوہر کی ذمہ داری اپنی بیوی سے کہے میں تم کو چاہتا ہوں۔ ہمارے کیا مسئلہ یہ کہ ہم سب کچھ کہیں گے، یہ نہیں کہیں گے، اور حالت کیا ہے، اس کے بغیر دل بھی نہیں لگتا۔ جتنے شادی شدہ لوگ ہیں کبھی اس بات کو محسوس، آپ گھر جائیے اور تھوڑی دیر تک ان کی آواز نہ آئے تو گھر کیسا لگتا ہے آپ کو؟ اماں کہاں ہو؟ پھر بھی آواز نہیں آتی، کہتے اماں مر گئی کیا؟ کہتے کہاں ایک شور مچا رہا؟ کہتے الحمدللہ الحمدللہ۔
یہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ آپ واقعی اس کو محسوس کر کے دیکھیے. آپ ایک سفر کبھی وائف کے ساتھ کیجئے اور بغیر سفر ان کے ساتھ کیجئے. آپ پورا سفر زیارت وائف کے ساتھ کیجئے, آپ کو کبھی احساس نہیں ہوتا کہ آپ نے سفر کیا ہے. اکیلے کیجئے تو آپ کو ہر قدم پر سفر لگتا ہے. پورا گھر آپ کا بھرا ہو وہ نہ ہو تو خالی لگتا ہے, اور گھر میں کوئی نہ اکیلے بھی ہو تو کبھی خالی نہیں لگتا. فیل کرتے نہیں کرتے اس کو؟ لیکن ہم کہہ نہیں سکتے کہ تمہارے بغیر گھر خالی لگتا ہے. سارا مال لٹائیں گے, زبان کے 2 جملے لٹانے کے لیے تیار نہیں ہے. اسلام کہتا ہے محبت کرتے تو اظہار محبت کرنا بھی سیکھو. اسلام محبت کا نام ہے, اخلاق پیغمبر میں محبت. اثر کتنا محبت کا تھا یہ دیکھیں, آپ اثر دیکھیں. مسجد میں جہاں پیغمبر خطبہ دیتے تھے وہاں کھجور کا درخت تھا, کٹ گیا تھا. خطبہ دیتے تھے تو اس کے اوپر ہاتھ رکھ کے کھڑے ہو جاتے تھے. اب پیغمبر کی عمر ہو گئی, کھڑے کھڑے تھکنے لگے تو منبر بنا دیا گیا. جب منبر بنا تو پیغمبر منبر پر بیٹھ گئے. تاریخ کا یہ واقعہ آپ سنیں. آپ جس دن پیغمبر اس درخت کو چھوڑ کے منبر پر بیٹھ کے خطبہ دے رہے تھے, رونے کی آواز شروع ہوئی. لوگوں نے ادھر دیکھا ادھر دیکھا, کہیں کوئی نظر نہیں آ رہا کون رو رہا ہے, لیکن رونے کی آواز ہو رہی جیسے کوئی درد میں رو رہا ہے, فراق میں رو رہا ہے, کسی کی جدائی میں رو رہا ہے. لوگوں سے پیغمبر نے کوئی اور نہیں, یہ درخت رو رہا ہے. جب اس کے پاس گئے تو اس کے پاس رونے کی آواز. کیوں؟ کہ آج آپ نے اپنا ہاتھ مجھ پر نہیں رکھا ہے. کون ہے جس کی جدائی میں درخت روئے؟ پیغمبر منبر سے اترے, اس کے اوپر ہاتھ رکھا, اس کا رونا بند ہوگا. جواب کیا محبت کا دیا؟ اسے کہتے دین محبت. جواب یہ دیا کہ اس درخت کو یہاں سے نکالو, اس کو کپڑے میں لپیٹو اور لپیٹ کے میرے منبر کے نیچے دفن کرو, تاکہ میں جب منبر پر بیٹھوں تو اس درخت کے اوپر میرا منبر ہونا چاہیے. کس مذہب میں آپ کو ایسا چاہنے والا پیغمبر ملے گا جو درخت کے ٹکڑے سے محبت کرتا ہے؟ اس کو جلاتا نہیں ہے, اس کو کپڑے میں لپیٹ کے دفن کرتا, اپنے منبر کے نیچے رکھتا. محبت اثر رکھتی ہے. اگر آج یہ محبت ہماری سوسائٹی میں واپس آئے, آپ یقین جانیے انسان نہیں جانور بدلتے ہیں. اور اسی نقش قدم پر کون چلا؟ پیغمبر کی نسل کا امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام. آپ دیکھیں کیسے چاہنے والے لوگ تھے اور کیسے کام کرتے تھے. حج پہ جاتے تھے تو ایک اونٹ تھا, کبھی حج کے راستے میں اس اونٹ کو چھڑی نہیں ماری تیز چلنے کے لیے. لوگوں کے اونٹ آگے چلے جاتے تھے, امام اسی بیٹھے رہتے تھے. کہ آپ چھڑی کیوں نہیں مارتے؟ کہ میں اللہ کی بارگاہ میں جا رہا ہوں, میں نہیں چاہتا اللہ کے راستے میں جاؤں اس کی مخلوق کو ستا کر کے جاؤں. میں اللہ کی بارگاہ میں جا رہا ہوں, میں دیر سے پہنچوں یہ چلے گا, لیکن مخلوق الہی کو چھڑی مار کے سفر کروں, یہ کون کرے گا؟ یہ کس مذہب میں آپ کو ملے گا؟ یہ ہمارے کیا ملے گا؟ جب ہمارے کیا ملے گا تو ہم کو سب سے زیادہ محبت کا نمائندہ ہونا چاہیے.
اثر کیا ہوا؟ کبھی سوٹ کو چھڑی نہیں ماری. اور جب امام کا انتقال ہوا تو امام کے خادموں نے پانچویں امام سے آ کے کہا مولا ایک اونٹ ہے، جب سے امام کا انتقال ہوا کچھ کھا نہیں رہا ہے، ہم اس کے سامنے کھانا لا کے رکھتے ہیں تو کھاتا نہیں ہے، دانا رکھتے ہیں کھاتا نہیں ہے، شاید بیمار ہے. کہیں بیمار نہیں ہے، یہ امام کے غم میں غم زدہ ہے. کہ مولا کیا کرے اس کو؟ کہ چھوڑ دو. جیسے ہی غلاموں نے اس اونٹ کو چھوڑا، کہتے ہیں گھر سے نکلا اور سیدھا راستہ تلاش کرتا ہوا بقیع میں آیا، امام کی قبر تلاش کی اور سر رکھ کے قبر پر بیٹھ گیا. صبح گھر سے نکلتا تھا، شام تو بقیع میں رہتا تھا، لوگ لے کے آتے تھے، کہ 3-4 دن کے بعد اس اونٹ کا انتقال ہو گیا. پانچویں امام نے کیا کہا؟ یہ محبت میں مرا ہے نا، اس کو کفن دو، اور کفن دینے کے بعد اس کو دفن کرو، یہ محبت میں مرا ہے. عزیز الدین اسلام اس محبت کا نام ہے. پیغمبر سے یہ محبت سیکھنے کی چیز ہے. آپ کبھی تاریخ اٹھا کے دیکھیں اہل بیت کی کہ کتنی محبتیں فرمائی ہیں. آج ہمیں پھر وہ محبت کا سبق دہرانے کی ضرورت ہے. آج ساری چیزیں آرٹیفیشل ہو رہی ہیں، پھر محبت کا سبق پڑھنے کی ضرورت ہے، پھر اخلاق پیغمبر کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے. کربلا اسی محبت کا نام تو ہے. آپ کربلا میں کتنی محبتیں دیکھیں گے. آپ غور کریں واقعات کربلا کی. میں مصائب نہیں پڑھ رہا ہوں، لیکن ایک جملہ آپ سے عرض کروں کہ جس ذوالجناح حسین سوار ہوتے تھے وہ کتنا حسین کو چاہتا تھا. ظالم تیر لگا رہے تھے، مقتل کا جملہ جب حسین زمین پر گر پڑے تو اشقیاء تیر لگا رہے تھے، ذوالجناح حسین کے کنارے گر رہا تھا اور اپنے دانتوں سے حسین کے بدن پر لگے ہوئے تیر کو پکڑ پکڑ کے نکال رہا تھا. کتنا فرق تھا اس جانور میں. ظالم تیر نکال رہے تھے اور ذوالجناح حسین کے بدن پر جو تیر لگے ہوئے تھے ان کے دانتوں سے، اپنے دانتوں سے پکڑ پکڑ کے نکال دیتا کہ میرے سوار پر تیر نہ لگنے پائے. اور مسلسل حسین کے ساتھ رہا. عزیز و دوستو، ایام عزا گزر رہے ہیں. 5 تاریخیں گزر گئیں، آج 6ٹھی شب آ گئی. اب حسین کچھ دن کے اور مہمان ہیں. جو آئندہ سال زندہ رہے گا وہ حسین کا غم منائے گا. اگر چل بسے تو ہمارا سلام آخر ہے. اب بس میں ایک سے جملہ عرض کر کے بات دھیرے تمام کروں. اگر ہم لوگوں پر اتنا اثر ہے تو اس ماں پر کتنا اثر ہوگا جس نے حسین کو چکی پیس پیس کے پالا تھا. اس بہن پر کتنا اثر ہوگا جو ہمیشہ بھائی کے ساتھ ساتھ تھی. عزیزان گرامی، کبھی واقعات کربلا کو محبت کی نگاہ سے دیکھنے کی کوشش کیجیے کہ کون کون حسین پر آنسو بہا رہا ہے اور کیسی کیسی قربانیاں پیش کی گئیں. عزیزو، یوں تو سب لوگ روز عاشور شہید ہوئے ہیں، لیکن آج زینب کے بچوں کا ماتم ہے. وہ زینب جو اپنے بھائی کو سب سے زیادہ چاہتی تھی، ایک دن ایسا نہیں ہوتا تھا کہ زینب حسین کو نہ دیکھے.
عزیزو دوستو، یہ طے تھا کہ زینب حسین کو نہیں چھوڑیں گی۔ تو جب امام حسین کا سفر مدینے سے ہونے لگا تو زینب اپنے شوہر جناب عبداللہ ابن جعفر کے پاس گئیں کہ عبداللہ میرا بھائی جا رہا ہے، میں بغیر بھائی کے نہیں رہ سکتی، تم اجازت دو تو میں حسین کے ساتھ چلی جاؤں۔ جناب عبداللہ جانتے تھے کہ زینب بھائی کے بغیر نہیں رہ سکتی، کہ بی بی آپ جائیں اور ان بچوں کو بھی لیتی جائیں۔ دل تو میرا بھی چاہ رہا ہے کہ حسین کے ساتھ چلوں، لیکن میرے مولا نے کہا ہے مجھے مدینے میں رہنے کو کہا ہے، میں امام وقت ہوں کی مخالفت نہیں کر سکتا۔ لیکن بی بی اب میدان کربلا میں آپ جا رہی ہیں اور جو واقعات میں نے سنے وہ ہونے والے ہیں، تو کل جب شہادت کی نوبت آئے گی تو ایک بچے کو اپنی طرف سے اور ایک بچے کو میری طرف سے قربان کر دیجیے گا۔ عزیزو، محبت کے عالم یہ کہ سب کی نظریں کس کے اوپر ہیں؟ حسین پر ہیں، کہ سب قربان ہو جائے میرا حسین بچ جائے، سب قربان ہو جائے میرا حسین بچ جائے۔ یہ واقعات ہوتے رہے، عاشور کا دن آیا، چھوٹے چھوٹے بچے تیار ہوئے۔ زینب نے کہا بچوں تم گئے نہیں، کہ مجھے اجازت نہیں مل رہی ہے۔ زینب بچوں کو بھائی کے لے پاس آئیں کہ بھیا آپ انہیں اجازت دے دیجئے، یہ تو تمہاری علامتیں ہیں کہ میں قربان کرنا چاہتی ہوں۔ عزادارو، زینب نے دونوں بچوں کی اجازت دی۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچے میدان میں آئے اور کیا رجس پڑا ہے حسین کی طرف سے، جنگ کی، جنگ کرنے کے بعد شہید ہوئے۔ حسین ان کے جنازے لے کے آئے، لیکن زینب نہ روئیں، لیکن زینب نہ روئیں۔ عزیزو، چند فقرے آپ اور سن لیں کہ ان بچوں نے کیسا قربانی دی ہے، کہ آواز دی، دریا کے کنارے گئے لیکن پانی نہ پیا، آواز دی جب تک میں حسین پر قربان نہ ہو جاؤں گا اس وقت تک چین سے نہ بیٹھوں گا۔ دونوں بچے ماموں پر قربان ہوئے۔ حسین دونوں کا جنازہ لے کر کے آئے، لیکن جب جنازہ لے کر کے خیمے میں آئے تو ماں کی محبت نے چاہا کہ روئیں، لیکن آواز دی، مصلی بچھا دیا، شکر خدا ادا کیا، پروردگار تیرا شکر ہے میرے قربان بچے کام آ گئے، کل میں میدان قیامت میں ماں کے سامنے شرمندہ نہ ہوں گی۔ کہیں میری ماں اگر مجھ سے پوچھتی زینب میرا حسین قربان ہو گیا، تمہارے بچے رہ گئے، تمہارے اون محمد زیادہ حسین تھے، زیادہ پیارے تھے، اے بچوں تم نے میرے ماں کے سامنے خوش کر دیا، میں آواز دے سکتی اماں جب تک میرے بچے موجود تھے آپ کے حسین پر کوئی آفت نہ آئی، آپ کے حسین پر کوئی تیر نہ لگا، میں نے اپنے بچوں کو پہلے قربان کیا۔ عزادار و شکر کا سجدہ کیا زینب نے، لیکن اپنے بچوں پر نہ روئیں، اپنے بچوں پر نہ روئیں، عباس پر روئیں، علی اکبر پر روئیں، قاسم کا ساتھ گیا، لیکن زینب اون محمد پر روئیں۔ یہاں تک کہ عزیزو واقعات عجب ملتے ہیں، زینب کبھی اون محمد پر نہ روئیں۔ جب بھی رونے کی نوبت آتی تھی کہ میں حسین پر روؤں گی، میں اپنے علی اکبر پر روؤں گی، اپنے قاسم پر روؤں گی، تم پر نہ روؤں گی۔ یہاں تک کہ میں نے بعض علماء سے سنا ہے جب شام میں مجلس عزا برپا کی گئی اور اس کے بعد آواز دی گئی شہداء کے سر لائے جائیں، جب شہداء کے سر لائے جاتے تھے تو ایک ایک بی بی اٹھتی تھی اور اپنے وارث کا سر لے لیتی تھی، ایک ایک بی بی اٹھتی تھی وارث کا سر لیتی تھی، لیکن جب اون محمد کے سر آئے تو کوئی بی بی اٹھنے والی نہ تھی۔ تو شام کی عورتوں نے کہا کہ ان بچوں کی ماں مر گئی ہے، ان بچوں کی کوئی ماں نہیں ہے جو ان کا گود میں سر لے لے۔ تو زینب نے آواز دی بیویو عزم نہ کرو، اس کی یہ ماں موجود ہے، یہ غمزدہ ماں موجود ہے، لیکن مجھے میرے حسین کا غم منانے سے فرصت نہیں ہے، میں پہلے علی اکبر پر تو رو لوں، پہلے عباس پر تو رو لوں، تب حسین اون محمد پر روں گی۔ زینب کربلا میں نہ روئیں، زینب شام میں نہ روئیں، جب واپس کربلا آئیں تب بھی اون محمد پر نہ روئیں۔
تب تک روتی رہیں، اپنے بھائی پر روتی رہیں، ہائے میرا بھائی پیاسا مارا گیا، ہائے میرا بھائی پیاسا مارا گیا۔ کبھی عباس پر روئیں، کبھی علی اکبر پر روئیں، لیکن زینب پورے سفر میں آن محمد پر نہ روئیں، کبھی آن محمد پر روئیں، یہاں تک جب یہ قافلہ واپس مدینے گیا اور وہ مجلس عزا برپا ہوئی تو ایک بتا عبداللہ ابن جعفر آئے، امام زین العابدین سے کہا کہ بیٹا تمہاری پھوپھی کہاں ہے، میں ان سے ملنا چاہتا ہوں، میں ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ گھر کا پھوپھا جائیے خیمے میں بیٹھی ہوئی ہے۔ جب عبداللہ خیمے میں آئے کہا وہاں تو کوئی بیوی نظر نہیں آ رہی ہے، وہاں تو ایک بوڑھی عورت نظر آ رہی ہے، بوڑھی عورت نظر آ رہی ہے۔ کہا وہی میری پھوپھی زینب ہے۔ کہا ہائے میری زینب ایسی ہو گئی ہے، ہائے میری زینب ایسی ہو گئی ہے، ہائے میری زینب ایسی ہو گئی۔ عبداللہ جناب زینب کے پاس آئے، عزیزو چند فقرے آپ اور سن لیں اور حسین کو پرسہ دے، امام زمانہ کو پرسہ دے۔ آواز دی بی بی اب گھر چلے، ماتم ہو چکا، اپنے گھر چلے۔ عبداللہ کا ہاتھ پکڑا، زینب چلی۔ عزیزو بد دل کھول کر کے سننا، دل پر ہاتھ رکھ کے سننا، زینب دھیرے دھیرے چلتی چلی جا رہی ہے۔ کربلا میں نہ روئیں، شام میں نہ روئیں، واپس کربلا آئیں تو نہ روئیں، مدینے آئیں تو نہ روئیں، لیکن جب زینب اپنے گھر واپس آئیں اور جیسے ہی دروازے میں داخل ہوئی، آواز دی اونو محمد، میں آتی تھی تم میرا استقبال کرتے تھے، اے بچوں تمہاری ماں لٹ کے آ گئی ہے، اے اونو محمد اٹھو تمہاری ماں ہے۔ زینب بیٹھ گئی، ہائے میرے لال، ہائے میرے دونوں بچے ماموں پر قربان ہو گئے، اے بچوں تم نے مجھے سرخرو کر دیا۔ الہی بحق زہرائے و ابیہا و بعلہا و بنیہا والسر المستودع فی ان تصلی علی فاطمة و ابیہا و بعلہا و بنیہا والسر المستودع فیہا بعدد ما احاط بھی علمک۔ پروردگار امام اس کے ظہور میں تاجل فرما، ہر آفت و بلا سے ہمارے امام کی حفاظت فرما، ہر رنج و غم و علم کو وجود مقدس امام زمان سے دور فرما۔ پروردگار ہماری سزاداری کو قبول فرما۔ امام حسین کا عزادار دنیا میں جہاں بھی ہیں، جس گوشے میں ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، دشمنان عزا کو نیست و نابود فرما، ہمیں زندگی کے آخری لمحات تک عزاداری کرنے کی توفیقات عنایت فرما، اور میدان قیامت امام حسین کی شفاعت نصیب فرما۔ وعجل اللہم فی فرج